السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک آدمی کو فرشتے اللہ کے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے، قریب پہنچے گا تو اللہ پاک اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اگر تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا ان عذابوں سے بچنے کے لیے تو ساری دولت فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک بأہون من ھذا، میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے تھوڑا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، او میرے بندے تو میرے ساتھ شرک نہ کر، اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہوں کو میری زمین پہ رکھا جائے تو آسمان کو چھونے لگے۔ غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔ اللہ پاک کو شرک سے اتنی نفرت ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں تمام انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور ادھر 18 انبیاء کا تو اللہ نے نام لیے، پھر فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او میرے بندو، ان پیغمبروں میں سے ایک نہیں، یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ سوچنے والی بات یہ ہے انبیاء شرک نہیں کر سکتے۔ انبیاء تو دنیا میں آتے ہیں شرک کے خاتمے کے لیے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ایسا ہے، اس کی ضد میں پیغمبر آ گئے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ میں اور آپ اللہ نہ کرے اس ضد میں آ جائیں تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرتے ہیں؟
24واں پارہ سورہ زمر، سیکنڈ لاسٹ رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں، اور آج یہ آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کی بھی نیکیاں برباد کر دے گا۔ شرک کا معاملہ اتنا سنگین ہے، موت سے نہ ڈرے، شرک سے ڈرے۔ موت سے نہ ڈرے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نہ کسی کو ہوتا موت سے بچاتا ہے، نہ مال بچاتا ہے، نہ دولت بچاتی ہے، نہ اولاد بچاتی ہے، نہ ڈاکٹر بچا سکتے، نہ حکیم بچا سکتے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ موت سے نہ ڈرے، شرک سے ڈرے، کیونکہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رپیٹ بند کریے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں میں شرک کیسے آ گیا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک کہاں سے آ گیا؟ آدم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، ان کی اولاد بھی شرک نہیں کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد 5 اللہ کے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ دور دور تک لوگ ان کی عبادتوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے عبادت ہو تو ود جیسی ہو، عبادت ہو سوا جیسی ہو، یغوث یعوق نصر جیسی ہو۔ کوئی پریشانی پڑ جاتی تو ان کے پاس لوگ آ کے ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دم کروایا کرتے تھے۔ یہ نیک آدمی تھے۔ ہم اسماء رجال صالحین، اللہ کے نیک یہ 5 بزرگ تھے، یہ 5 فوت ہو گئے۔ ایک دن ابلیس جو شروع سے ہمارا دشمن ہے وہ مسجد میں آ گیا۔ نماز کے بعد اس نے کہا تمہاری باتوں میں وہ شوق نہیں، وہ ذوق نہیں، عبادت ایسے کرتے ہیں؟ عبادت تو وہ تھی جو ود سوا یغوث یعوق نصر کر گئے، اس جیسی عبادت کرو۔ اللہ کو ایسی ٹوٹی پھوٹی تمہاری عبادت نہیں چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے۔ کہا شوق والی عبادت پھر وہ کیسے کریں؟ کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم ود سوا یغوث یعوق نصر کے شکلیں بنا کے نا مسجد میں ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ باہر بندہ کام کاج میں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں ہوتا ہے، دوست احباب میں ہوتا ہے، بندے کا وہ دماغ اور عقل بھی کام نہیں کرتا، وہ سوچ کام نہیں کرتی۔ تم جب اللہ کے گھر میں آؤ گے ان 5 پہ تمہاری نگاہ پڑے گی، ایٹومیٹک تمہارے دل کے اندر ان کی باتوں کا خیال آئے گا تو شوق پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بات تو اس نے ٹھیک کی، باہر تو بندہ بھولا بھالا رہتا ہے، دنیا میں کھویا رہتا ہے، تو 5 کو جب ہم دیکھیں گے تو ان کی باتیں یاد آئیں گی تو ایٹومیٹک دل میں شوق تو آ جائے گا۔ انہوں نے 5 کی تصویریں مسجد میں ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتے، 5 کو دیکھتے، بخاری شریف میں موجود ہے، 5 کو دیکھتے ان کی دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا، وہ دل لگی اور شوق سے اللہ کی عبادت کرتے، وہ نسل چلی گئی۔ بھول گیا کہ کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ ابلیس پھر آیا، اس نے آتے ہی شور پر پکڑ دے، اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے بزرگوں کو سائڈ میں رکھا ہوا ہے اور تم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ تم کہاں اور اللہ کہاں؟ ادھر تو کسی بڑے سردار کو ملنا پڑے تو اس کے چوکیدار سے ٹائم لینا پڑتا، اس کے ملازم سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ تم بادشاہوں کے شہنشاہ سے ادھر ملنے آتے ہو اور تمہاری التجائیں عبادتیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں۔ کہا کیا کریں؟
کہا اور تم اپنے ان بزرگوں کو اپنے سامنے رکھو، تم اپنی عبادتیں ان کے حوالے کرو، یہ تمہاری عبادتیں تمہاری التجائیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ان کو موبائل فون بنا لو۔ پانچوں کو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہی ہے، اللہ نے اسی لیے تو ہمیں فرمایا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کے بغیر بندہ کیسے چڑھتا ہے؟ بڑے کو ملنا ہو، اس کے ملازم سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ شہنشاہ تک تمہاری التجا ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، ان کو سیڑھی بناؤ۔ انہوں نے پانچوں کی تصویریں اپنے سامنے رکھ لیں، سارے ان پانچوں کی عبادت کرنے لگے۔ جس کو ضرورت پیش آتی وہ ان پانچوں کے سامنے آ کے کہتا اللہ کے ہاں میرا یہ میسج پہنچا دو، یہ مجھے پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، حتیٰ کہ اس دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، سب پانچ کے پجاری رہے۔ جب یہ صورتحال بن جائے پھر دو میں سے ایک کام ہوتا ہے، پھر یا قیامت آتی ہے یا اللہ کا رسول آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بعد اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا، اے نوح جاؤ ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، وہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ ان پانچوں نے جو مقام حاصل کیا تھا وہ ہمارے بابا جی آدم کی عبادت کر کے مقام حاصل نہیں کیا تھا، ان پانچوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تم اس ذات کی عبادت کرو جس کی یہ پانچوں عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ کہاں سے آگے، یہ کہاں سے، پکڑو اس کو مارو۔ نوح علیہ السلام کو مارتے رہے۔ قرآن پاک کی داستان ہے، کچھ سنی سنائی ہوائی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کتنی دیر، 950 سال، 950 سال مار کھاتے رہے۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رو پڑے، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، اے اللہ 950 سال ہو گئے مجھے مارے کھاتے ہوئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے چوکوں چرستوں کے اندر دن کو بھی تیری عبادت کی طرف ان کو بلایا ہے، اے اللہ میں نے رات کو بھی ایک ایک چودھری ایک ایک سردار کے دروازے پہ جا کے تنہائی میں بھی تیری عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے اللہ جنہوں نے ماننا تھا 80-82 لوگ انہوں نے مان لیے، اب یہ قوم ماننے والی نہیں، یہ تو بڑے ہی سخت دل ہیں۔ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 29واں پارہ سورہ نوح ہے۔ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی وصیت کر کے جاتا ہے، وہ میری قوم کے لوگوں، میری اولاد، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اس نوح گستاخ کی بات مان کے تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت نہیں چھوڑنی، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے وہ بد دعا کی، اتنی سخت بد دعا کسی پیغمبر نے بھی نہیں کی۔ کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایسا عذاب نازل کر دے نہ ان کا بچہ بچے، نہ بوڑھا بچے، نہ کوئی عورت بچے، نہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا کوئی گھر بچے۔ اللہ ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہمیں محلات بھی نہیں چاہیے، گھروں سمیت ان کو تباہ کر دے۔ پھر زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، گھروں سمیت ان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا۔
صرف نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہوئے، گھروں سمیت باقی سب تباہ ہو گئے۔ لو ابلیس نے بزرگوں کے راستے سے شرک انسانیت میں اس طرح لے کے آیا۔ لوگ پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے، پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اگر پتھروں کی لوگ تعظیم کرتے تو ہمیں کوئی بھی پتھر سڑکوں پہ بچھانے نہ دیتا، بلکہ ان پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، لوگ ان بزرگوں کو پوجتے تھے۔ پھر یہودی عیسائی انہوں نے عبادت کا ایک رخ اور چینج کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہودیوں عیسائیوں کے کئی خاندان، کئی قبیلے اس وجہ سے تباہ ہو گئے جب ان میں کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تو وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس کی قبر کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے خاتمے کے لیے آئے، نہ کوئی بتوں کی عبادت کرے نہ کوئی قبروں کی عبادت کرے۔ جھگڑا یہ تھا، مکہ والوں سے جھگڑا یہ تھا، وہ پتھر اس لیے نہیں مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہو میں سب سے زیادہ حسین ہوں، مجھے حسین مان لو، وہ حسین تو مانتے تھے، یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ آپ امانت دار، اس پہ جھگڑا نہیں تھا، وہ آپ کو امانتدار مانتے تھے، دشمن ہو کے امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ جھگڑا یہ تھا، آپ فرماتے تھے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس جھگڑا تھا، اسی خاطر آپ کو پتھر پڑے، آپ کو مکہ پاک سے نکالا گیا۔ مدینہ پاک جب آپ تشریف لائے، مکہ میں بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، مدینہ پاک کے آس پاس زیادہ یہودی رہتے تھے اور یہودی عیسائی قبروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آتے ہی سب سے پہلا قانون، سب سے پہلی پابندی آپ نے یہ لگائی کہ ہمارے دین کو ماننے والا قبرستان نہیں جائے گا۔ شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ ہی پابندی تھی، بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ کوئی نہ جائے۔ مدینہ بات آتے ہی آپ نے قبرستان جانے پہ پابندی لگا دی۔ پہلے تربیت ہوئی ہے، اجازت بعد میں ملی ہے، کیونکہ مدینہ پاک یہودی عیسائی رہتے تھے۔ یہودی عیسائی شرک کیا کرتے تھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی عیسائی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کس کی کرتے تھے؟ قبروں کی، انبیاء کی قبروں کی، نیک لوگوں کی قبروں کی۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک آتے ہی آپ نے فرمایا جو ہمارے دین کو قبول کرے گا وہ قبرستان نہیں جائے گا۔ پہلے تربیت ہوئی ہے، اجازت بعد میں ملی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، جن کو آوازیں دیتے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، وہ تمہاری طرح کھاتے تھے، وہ تمہاری طرح پیتے تھے۔ وہ اتنی بڑی شہنشاہ ذات، تیرے گھر کے اندر 5 ٹائم آوازیں آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، آپ رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، آپ سجدے جاتے اللہ اکبر کہتے اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا تم جن کو پکار رہے وہ تو تمہاری طرح کے 5-6 فٹ کے بندے تھے، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پکارتے تھے۔ کتنی نادانی کی بات ہے، ہم اپنے جیسے انسانوں کو ہم نے اللہ کے سوا پکارنا شروع کر دی، اور وہ بھی جو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے بندے تھے۔
قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 14 اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا تم جن کو آواز دیتے ہو وہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے آوازیں دیتے ہو نا، وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تیری مشکلات حل کہاں سے کریں گے، تجھے رزق کہاں سے دیں گے جو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں؟ یار اللہ نے ادھر توحید سمجھانے کی اخیر کر دی ہے۔ گٹھلی کھجور ایک قبر ہے، اور کھجور کے اندر گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے، وہ پیغمبر ہو یا ولی ہو، وہ دنیا کے اپنے لباس کا بھی مالک نہیں رہتا۔ اس کے نام ساری جائیدادیں بولتی ہیں، اس کے نام گاڑیاں بولتی ہیں، اس کے نام پراپرٹی ہے، اس کے نام اتنے جائیداد ہے، بینک کے اندر اس کے نام اتنا بیلنس ہے۔ ارے نادان، یہ سارے نام اسی وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ یہ روح نکل گئی، خزانے کیا، جائیدادیں کیا، مربے کیا، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ یار ادھر کوئی بزرگ آ جائے جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، وہ ادھر آ جائے، ہم سارے مل کر اس کا لباس اتارنا چاہیں تو وہ ہمیں اپنا لباس اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے دے گا صاحب، نہیں اتارنے دے گا۔ کیوں نہیں اتارنے دے گا؟ ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ ارے اسی کے جسم سے روح نکل جائے، پھر ہم اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روکتا؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب روح نکل گئی، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ اتنا کمزور ہو گیا قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکلات حل کہاں سے کرے گا؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 نوٹ کر، اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ اللہ درخت کو سنا سکتا ہے، اللہ دیوار کو سنا سکتا ہے، اللہ پہاڑوں کو سنا سکتا ہے، اللہ پتھر کو سنا سکتا ہے، اللہ جانوروں کو سنا سکتا ہے، اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ آگے سنیے سادہ ترجمہ، اللہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، او میرے پیغمبر جو قبر میں چلا جائے اس کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ میں نے ہر مسلک کا سادہ ترجمہ پڑھا ہے کہ شاید کسی نے اس کا ترجمہ بدل دیا ہو، لیکن کوئی اس کا ترجمہ تو نہیں بدل سکا۔ اور نادان ترجمے والا قرآن کو پڑھ تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے پیغمبر، اللہ جس کو مرضی سنا دے، قبر والے کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ جب میرے محبوب پیغمبر نہیں سنا سکتے تو آپ سے اعلیٰ تو اللہ کی مخلوقات میں ہے ہی کوئی؟ آپ سے اللہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے صرف مجھے دنیا کا سردار نہیں بنایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کا اگر کوئی شریک ہوتا تو آپ ہوتے، آپ شریک نہیں ہے تو کائنات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تربیت ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ صحابہ نے نیند کی شکایت کی، اللہ کے رسول نیند کا غلبہ ہے، کہیں تو گر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا رات کا کافی حصہ گزر گیا، کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ سیدنا بلال بولے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، آپ آرام کیجئے، غلام آپ کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسٹے کرو، ٹھہرو، آرام کیجئے۔ بلال نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، صحابہ سو گئے، سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے، کہتے چل پھر کے نگرانی ہوتی تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی۔ بیٹھ گئے، پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگائی، جہاں سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے۔ سیدنا بلال بھی سو گئے، بلال بھی سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے، صحابہ بھی سوئے ہوئے۔ اللہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے، اس جماعت سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، بلال سے تول دو پاکستان کے سارے نیک لوگوں کو، بلال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا بلال بھی سو گئے۔ بلال کو پتہ نہیں چل رہا کہ فجر کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، انسان کو تو اللہ نے اتنا کمزور بنایا ہے، یہ تو سو جائے اس کو نہیں پتہ چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ موت تو بعد کی بات ہے نا، نیند تو چھوٹی موت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کہا ہے۔ آپ نے ہمیں سونے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں موت میں جا رہا ہوں۔ آپ نیند کو موت کہتے تھے۔ ارے تم بڑی موت کی بات کرتے ہو، میں چھوٹی کی بات کرتا ہوں۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ جب سو جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ اور کون سونے والا؟ بلال ہے۔ بلال کے ساتھ تول دو کائنات کے سارے ولیوں کو، جن کا مقام اتنا۔ نبی علیہ السلام ایک دن آئے، کہا میرے بلال کو لاؤ۔ صحابہ حیران ہے، کالی رنگت والے بلال کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے رات کو جنت کی سیر کرائی ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ سبحان اللہ۔ وہ بلال اتنی شان والے، میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے سب کی باتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے بلال کی ساری غلامی نہیں، صرف ایک لمحہ جس لمحے میں میرے بلال نے میرے پیغمبر کا دیدار کیا ہے، ساری کائنات مل کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بلال سو گئے، ان کو نہیں پتا چل رہا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ تجھے کس نے سمجھا دیا بلال سے اللہ کون ہے؟ بلال کی سیرت پہ میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ایک دن بلایا، کہا بلال ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشن علیک فی الجنہ۔ او بلال مجھے بھی بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو؟ میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں، جب بھی جنت میں چلا ہوں، تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے آتی تھی۔ محبت کرنے والوں نے پھر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا ہے، کہا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا افتتاح کریں گے، لیکن جنت میں داخل آپ سے بھی پہلے بلال ہوں گے، کیونکہ بلال نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا ہوں، میرے تیرے قدموں کی آواز ہر باری میرے آگے آگے سنائی دیتی ہے۔ وہ بلال سوئے رہ گئے، کوئی نہ بیدار ہوا۔ میں قربان جاؤں اللہ کی قدرتوں پہ، اللہ کو بھی تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا، اگر اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھیج سکتا تھا کہ جاؤ میرے پیغمبر اور صحابہ کو بیدار کر دو۔ اللہ نے کہا سوئے رہنے دو، 14ویں صدی کے لوگوں کو پتہ چل جائے، کائنات کے اعلیٰ لوگ سو جائے تو ان کو نہیں پتہ چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ بھرنے والے کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ جس کی روح نکل گئی ہے، جو منو بٹی کے نیچے چلا گیا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے بیدار ہوئے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ کو بیدار کس نے کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایقظہ حاجب الشمس، آپ کو سورج کی کرنوں نے بیدار کر دیا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن کے نصیب میں فجر کی نماز نہ ہو، اذانیں اس کو بیدار نہ کرے، تو سورج ان کو پھر سونے نہیں دیتا۔ سورج کی کرنیں جو ہی پڑتی ہے بندہ گھبرایا اٹھ پڑتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پہ سورج کی کرنیں پڑی، آپ گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، این بلال، این بلال، وہ بلال کدھر ہے؟ سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑی، سہم گئے، ڈر گئے، میں نے تو کتنی گارنٹی دی تھی اللہ کے رسول میں آپ کو بیدار کر دوں گا، سہمے ڈرے ڈرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی بت کی عبادت جائز ہے، نہ کسی قبر کی عبادت جائز ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ اور اپنے بیٹے سے ترجمہ سیکھ لے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس کلمے کی خاطر آپ کو پتھر پڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس وجہ سے پتھر پڑے ہیں، تو نے مقصد حیات چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد چھوڑ دیا، اس پہ کلہاڑا چلا دیا۔ قبرستان جانے پہ مدینہ پاک میں آتے ہی آپ نے پابندی لگائی ہے، قبرستان نہیں جانا، پہلے تربیت ہو رہی ہے، اجازت بعد میں ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فوت ہو جاتے، آپ ان کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کی وفات پہ آپ جنازہ کیسے پڑھاتے تھے؟ یار آج بھی میں کوئی وساوے والا کا یہ فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، اختلافی مسئلہ کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہوں۔ جس مسلک کو بھی ماننے والے ہو، ہر مسلک کا کوئی بھی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، آپ بھی جنازہ تیار ہو جائے، امام آگے آ جائے، امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب آپ نے سلام بھی پھیر دیا ہے، پہلے آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، سلام کیوں پھیر دیے؟ آپ کے مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے دراصل یہ نماز اور ہے، اس نماز میں آگے بزرگ کی میت پڑی ہے، جسم سے روح نکل گئی، جسم سجد ہو گیا، جسم موت کی شکل اختیار کر گیا، میں کیسے رکوع اور سجدہ کروں؟ اب اللہ نے روک دی، اللہ کہتا ہوں میرے بندے اب تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں؟ رکوع میں جاؤں گا تو تیری بڑائی بیان کروں گا، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم تیری بڑائی بیان کروں گا، سجدے میں جا کے تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں، تیرے آس پاس یہودی عیسائی رہتے ہیں جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، جو انبیاء کی پوجا کرتے تھے، کہیں دور سے دیکھنے والا یہودی عیسائی یہ نہ سمجھ لے رکوع میت کو کر رہے ہیں، سجدہ میت کو کر رہے ہیں۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، بزرگ سے بزرگ کی میت سامنے پڑی ہو چار پائی کے اوپر، سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے۔ جب یہ بزرگ مٹی کے نیچے چلے جائیں تو پھر مجھے اور تجھے سجدے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے شکایت کی اونٹ سرکش ہو گیا، آپ گئے، صحابہ کہتے ہیں آپ اونٹ کے قریب گئے، اونٹ نے اپنا سر اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو اس کا سر لگا، وہ اونٹ رونے لگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے اور آپ کو سجدہ کرتا ہے، افلا نسجد لہ، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں میرے صحابہ، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری شریعت کے اندر اللہ نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ سکتا ہوں نا، اگر اللہ کے پیغمبر اللہ کے سوا سجدے کے لائق نہیں ہے تو آپ سے اللہ کون آیا ہے؟ اس کا مجھے نام تو بتاؤ کہ یہ اس کی شان نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، جن کا مقام اتنا ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا،
दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठा लिया, तराजू के एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले के अंदर एक आदमी, मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में मेरा वजन फिर भी भारी, फिर 100 के मुकाबले में। फरिश्ता बोला ज़िन्हु बि अल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोल लो। आका फरमाते 1000 से तराजू बढ़ गया, मुझे अकेले को 1000 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में सारी कायनात भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। अगर वो इबादत के लायक नहीं है, मैं यही बताने के लिए आया हूं, अगर वो इबादत नहीं है तो कोई नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह कोई नहीं। कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही है, कहीं बुतों को छोड़ के यहूदी ईसाई बन के कब्रों की पूजा ना शुरू कर दे। नबी अलैहिस्सलाम एक सफर पे, रास्ते में कब्रिस्तान आया, सहाबा फरमाते नबी अलैहिस्सलाम ने सारे काफिले को रोक दिया, आप अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए, लंबा आपने सजदा किया, काफी देर के बाद आपने सजदा बाद से सर उठाया, आप कब्रिस्तान की तरफ चले गए, एक कब्र के पास बैठ के आप बड़ा ही रोए, इतना रोए, अब का मन हौलहू, आपके आंसुओं ने सबको ही रुला दिया। काफी देर के बाद रोते हुए, हिचकी बची हुई है, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर है, आप उठे, लेकिन आंसू थम नहीं रहे, आंखों से आंसू फिर भी जारी है। आप कब्रिस्तान से बाहर आ रहे, एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के रसूल ये किस खुश नसीब की कब्र थी जिसके पास बैठ के आप इतना रोए? आपने फरमाया हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र थी, मेरी माँ की कब्र थी, माँ मुझसे बड़ा मोहब्बत और बड़ा प्यार करती थी, आज माँ की मोहब्बत याद आई है, माँ की मोहब्बत ने मुझे रुला दिए। अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादर और प्यारी सुन्नत है। आप फरमाते कि मेरी वालिदा की कब्र थी, मेरे रब ने मुझे और मेरी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। पहले मैंने सजदे में गिर के अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह अब तरबियत हो चुकी है, अब मेरी उम्मत के लोग तुझे छोड़ के किसी कब्र की पूजा नहीं करेंगे, अल्लाह मैं अपनी वालिदा की कब्र के पास से गुजर रहा हूं, मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत ही करूं। फिर मेरे रब ने मुझे इजाजत दी है, तो मेरी माँ की ममता ने आज मुझे रुला के रख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना पाक जब वापस आए, मुस्लिम शरीफ खोलिए, आपने अजीम खुतबा इरशाद फरमाया है, फरमाया सबको जमा कियो करो, सब जमा हो गए। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इन्नी नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है, अल्लाह से इजाजत मैंने ले ली है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत बंदे को आखिरत याद दिलाती है। पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है कब्रिस्तान जाके कि ये इधर कब्रिस्तान के अंदर बडेरे भी आए पड़े हैं, कोई प्रोफेसर आया पड़ा है, कोई डॉक्टर आया पड़ा है, कोई मुरब्बों और जागीरदारों का मालिक आया पड़ा है, न किसी को प्रोफेसरी ने बचाया, न डॉक्टरी ने बचाया, न उसकी जागीरदारी ने बताया। जिस तरह ये आज कब्र की ढेरी बन चुके, एक दिन ऐसा आएगा मेरा और तेरा भी जनाजा हर घर से निकलने वाला, उठने वाला है। आपने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, जाने से बंदे को आखिरत याद आती। फिर जाके कब्रों की ज़ियारत की इजाजत मिली है, पहले तरबियत हुई है। फिर भी समझिए, बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा, सैयदना अब्बास, सैयदना अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तकबीर की आवाज आई, अल्लाह के रसूल नमाज का टाइम हो गया है, अब्बास और अली मुझे भी साथ लेकर चलो। अब ठीक हूं मैं, इस कैफियत में मेरे रब ने मुझे नमाज की छुट्टी नहीं दी। इन नदानों ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ, अल्लाह की कसम। सिंध के इलाके में एक पीर है जो कहता है साल के बाद भैंस का नजराना दे दिया करो, हम जाने और तुम्हारी नमाजें जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, आपको अल्लाह ने नमाज माफ नहीं की, कहा मुझे भी साथ लेकर चलो। अम्मी ऐसा रो पड़ी, फरमाती है मैं कुर्बान जाऊं,
آپ نے ایک ہاتھ عباس کے کندھے پہ دوسرا علی پاک کے کندھے پہ رکھا ہے. آپ مسجد میں اس کیفیت میں جا رہے ہیں وجی جلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں. آپ اس حالت میں مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور ہم بیوقوفوں سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم نے پیر اپنا اس کو بنایا ہے تو پہلے درجے کا ہے بے نماز. جس نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، دربار پہ بیٹھا ہوا، جس نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا، ہم اس کے پاس تعویذ لینے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور نام لے یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ان سے دعا کروانے کے لیے. جی نماز وہ پڑھتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے کون سا کبھی گناہ کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے بھی ان کی عظمت بڑھ گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحات میں بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کی. آپ مسجد میں تشریف لائے، نماز ادا کی، آپ منبر پہ بیٹھے، سارے صحابہ موجود ہیں. آج آپ کی زندگی کا آخری خطبہ انوکھے انداز سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا ہو میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ زمین پہ رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے. فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے. جناب صدیق پاس بیٹھے تھے، رو پڑے. عمر کہتے ہیں او بکر تجھے خیال ہے نبی علیہ السلام کسی کا واقعہ سنا رہے ہو تم رونے لگے ہو؟ کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے. اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے زمین پہ رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اے عمر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. بس یہ الفاظ کہنے کی دیر ہے، پوری مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، سب رونے لگے. آپ نے فرمایا اللہ غور سے سنو، میری آخری وصیت غور سے سنو. ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. او نادان نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب کی حدیثیں بھی ترجمے کے ساتھ تلاش کر لیا کر. اب تو نیٹ پہ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کی ہر حدیث ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. آج تو مولویوں کے دھوکے میں نہ آ. آپ فرماتے میرے صحابہ تم سے پہلے یہودی عیسائی برباد ہو گئے، کیونکہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس نیک آدمی کی قبر کی عبادت شروع کر دیتے تھے. انی نہیتکم عن ھذا، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں. تم نے میرے جانے کے بعد میری قبر سے یہ سلوک نہیں کرنا کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے میری قبر کی عبادت شروع کر دو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے پھر آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے میرے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا، میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اے اللہ میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے امتی تجھے چھوڑ کے میری قبر کی پوجا شروع نہ کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک سے اعلیٰ کائنات میں کوئی قبر نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہوتی تو آپ کی قبر پاک کی عبادت جائز ہوتی. اگر آپ کی قبر کی عبادت جائز نہیں تو پھر کائنات میں کوئی قبر بھی آپ کی قبر پاک سے اعلیٰ نہیں ہے. جن کا مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہاتھ اوپر کریں گے سورج کو لگے گا. اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈھال ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں گے، کہیں بھی پانی نہیں ہوگا. ہاں صرف ایک نہر ہوگی، تمام انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، تمام اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے. آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہوتا تو ہمارے پیارے نبی ہوتے. اگر آپ نہیں ہیں تو کائنات میں کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی من دق الباب. آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو بکا امرتو. ہاں
آج اللہ نے مجھے یہی آرڈر دیا تھا، وہ میرے جنت کے دربار، آج جنت کے سارے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے۔ یہ وہ ہستی ہے جن سے اللہ پاک نے جنت کا افتتاح کروانا ہے، اگر وہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جب مشکل وقت آتا آپ کسی پیغمبر کو آواز نہیں دیتے تھے، اللہ کو آواز دیتے تھے۔ ہر پیغمبر اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتا رہے، کیونکہ اب دعا هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ ان عبادتوں میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو ہمارے نبی ہوتے، وہ نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو بندہ وضو کرتا ہے مسلم شریف میں، وضو کے بعد ایک بار یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرماتے جو وضو کے بعد ایک بار یہ گواہی دیتا ہے، اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، میرے اس بندے کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ سبحان اللہ۔ کئی دنیا کے اندر بدنصیب ایسے ہیں جن کی روح لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اوپر سے آواز آ جاتی ہے اس گندی روح کو پھینک دو یہاں سے، یہ آسمانوں میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جو وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، 7 آسمانوں کے دروازے کیا اس کی استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عشاء کی نماز کے ٹائم آپ نے وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا، فجر کی نماز سے پہلے موت آ گئی، استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، فجر ٹائم پڑھ لیا، زور سے پہلے موت آ گئی، زور ٹائم پڑھ لیا، عصر سے پہلے موت آ گئی، عصر ٹائم پڑھ لیا، مغرب سے 5 نمازوں پہ وضو کے بعد جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس کی روح جب نکلے گی اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کے مطابق اپنے دوست احباب رشتہ دار محلے داروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔